الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام. سنت خیر الورا کے لالہ زاروں کو سلام. حضرت صدیق و فاروق و غنی اور علی و معاویہ. حضرت صدیق و فاروق و غنی اور علی و معاویہ سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام. حق تعالیٰ کی پڑھی جن پر نگاہ انتخاب. حق تعالیٰ کی پڑھی جن پر نگاہ انتخاب. ان وفا پرور نبی کے دوست داروں کو سلام. نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں. نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں. آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام.
اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام۔ زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام۔ جن کی عظمت پر ہے شاہد آج بھی بدر و حنین، جن کی عظمت پر ہے شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام۔ نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام۔ ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، کشور ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوست داروں کو سلام۔ جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، کاروان دین کے ان شاہ سواروں کو سلام۔ گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لال ہزاروں کو سلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے بیانات کو چھوڑ کر اس سے پہلے ایک سلسلہ وار مضمون سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس رشتوں کے بارے میں آپ حضرات سنتے چلے آئے۔ میری اپنی سوچ کے مطابق ان رشتوں کے بارے میں جتنی تفصیلات درکار تھیں وہ اتنی نہیں ہو سکی، لیکن شاید پروردگار عالم کی مدد شامل ہو تو آئندہ کسی موقع پر اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، بشرطے کہ ہم زندہ رہیں۔
اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ نسب سے مراد ددیالی رشتے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے تھوڑا سا فرق آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ نسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے چلتا ہے، اور حسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ یہ دونوں جملے، یہ دونوں لفظ حسب و نسب بالعموم اکٹھے آ جاتے ہیں، لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، لیکن سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو بالعموم اتنا پتہ نہیں چلتا۔ ہماری یہ مجلس الحمدللہ العظیم یہ معروف معنوں میں تقریر کی مجلس نہیں ہے، اس کو آپ ایک درجے میں تدریس درس کی مجلس کہہ سکتے ہیں کہ میرا اصل مقصد تقریر جھاڑنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ اپنے سامعین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں اور گھنٹہ بھر ہمیں ٹائم دیتے ہیں، تو ان کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کی تھوڑی تفصیلات بھی معلوم ہو جائیں۔ یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری باتیں میں بیان کر سکا ہوں یا آپ حضرات کو وہ ساری باتیں یاد بھی رہی ہوں گی، لیکن بہرحال نقش اول کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیلات جب آئیں گی تو مکمل طور پر آپ حضرات اس سے آگاہ ہو جائیں گے، یا اگر پروردگار عالم نے مجھے توفیق بخشی، یہ اس کے فیصلے ہیں، اور مجھے کچھ لکھنے کا موقع ملا تو شاید اس تحریر کے اندر آپ حضرات کو کافی کچھ معلومات ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تاریخ کا موضوع بڑا خشک موضوع کہلاتا ہے، نہ اس کو پڑھنے کی بالعموم لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں اور نہ ہی سننے کے لیے، لیکن پتہ نہیں دشمن جب شر کھڑا کرتا ہے تو اللہ اس میں سے خیر پیدا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں، چاہے وہ نسبی نسبتیں ہوں یا حسبی ہوں یا ایمانی اعتقادی نسبتیں ہوں، اللہ نے اپنی رحمت سے میرے دل میں ان سب رشتوں کی ایسی عظمت اور محبت ڈالی ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کی ہر نسبت اچھی لگتی ہے۔ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان ہو، چاہے آپ کے سسرالی رشتے ہوں، ازواج مطہرات ہوں، چاہے آپ کا سلسلہ حسب یا ننیالی رشتے ہوں، چاہے آپ کی مقدس اور پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے ساتھ مجھے ایک گہرا لگاؤ ہے، ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر قائم رکھے، اور اس کے اندر اگر ہمارے فہم میں کوئی کمی کوتاہی، اللہ اس کی اصلاح فرما دیں۔ اس سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب کے بیٹوں کا تذکرہ آپ سنا، اور بار بار یہ بات ذکر کی گئی کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے حضور کے والد گرامی سمیت۔ ان سب بیٹوں کا میں نے ذکر کیا، ان کے کچھ اولادوں کا بھی، لیکن جناب عبد المطلب کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، ان کا اجمالی ذکر تو شاید آیا ہوگا لیکن اس کی تفصیلات نہیں آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہو جائیں۔
جناب عبد المطلب کی 6 صاحبزادیاں تھیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ ان میں سے 2 کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور 4 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اپنے دامن رحمت میں لے لیا اور ایمان نصیب ہوا۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ آپ کوئی کتاب بھی پڑھیں، اس میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ حضور کی پھوپھیوں میں سے ایک ایمان لائی۔ اور میں ایک طالب علم آدمی ہوں، جب مجھے یہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش میں نے کی ہے تو مجھے وہ سب کچھ معلوم ہو گیا، تو یہ بڑی بڑی علمی شخصیتیں جو ہیں انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی؟ اب سے صدیوں پہلے ایک شخص گزرا ہے، محمد بن اسحاق، مورخ تھا، اور اس نے جو تاریخ کی کتاب لکھی تھی وہ کتاب اب دستیاب نہیں ہے، البتہ اسی کا چربہ کہہ لیجئے یا کچھ نوک پلنگ سوار کر ابن ہشام ایک شخص گزرے ہیں، اس نے سیرت ابن ہشام کے نام سے کتاب مرتب کی ہے۔ کافی باتیں اس کے اندر اچھی بھی ہیں اور کافی باتیں کمزور ہیں۔ محمد ابن اسحاق نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے صرف ایک مسلمان ہوئی۔ پھر چل سو چل، سب وہی بولی بولنے لگے، سب نے وہی لکھا، اور ان پھوپھی کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور باقی 5 کے ایمان کا انکار کیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں مسلمان تھیں، 2 پھوپھیاں، ایک کا نام تھا ام الحکیم البیضاء اور دوسری کا نام تھا برہ، یہ ایمان نہیں لائیں، کسی کتاب نے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا۔ جن کتابوں سے ہمیں 4 پھوپھیوں کے ایمان کے حالات معلوم ہوئے، انہوں نے بھی ان 2 کا ذکر نہیں کیا۔ ام الحکیم البیضاء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ان کا نکاح بنو امیہ کے ایک فرد قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف کے ساتھ ہوا۔ آپ کو یاد تو نہیں رہے گا، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں بڑی زبردست عداوت تھی اور دشمنی تھی۔ جاہل ملا جو گلے پھاڑ پھاڑ تقریر کرتا ہے وہ تو خیر لکیر کا فقیر، اس کو پتہ ہوتا ہے نہیں، لیکن جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے یہ بدبختی پر مہر لگائی۔ یاد رکھیے، جن کو کسی کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ کینہ اور دشمنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رشتے ناتے نہیں ہوتے۔ ام الحکیم البیضاء یہ ہاشمیہ تھی، اور قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس یہ اموی تھے، بنو امیہ میں سے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پھوپھی جو ہے بنو امیہ میں ان کا نکاح ہوا۔ یہ جو ام الحکیم البیضاء ہیں، ان کی ایک بیٹی، اس کا نام عروہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ عروہ جو ہے حضرت عثمان ذی النورین کی والدہ ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ذی النورین کس خاندان اور کس قبیلے کے ہیں؟ بنو امیہ کے۔ ان کی والدہ کا نام اروا تھا اور وہ بھی ایمان لائیں۔ اس نسبت سے ام الحکیم البیضاء رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی تھی۔ ان کی والدہ کو ایمان نصیب ہوا لیکن نانی کو نہیں ہوا۔ میں مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں صرف نسبت قائم کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پھوپھی جن کا نام برہ تھا، یہ بھی ایمان نہیں لائیں۔ ان کا نکاح عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عامر بن المخزومی کے ساتھ ہوا۔ مخزومی کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا خاندان ہے؟ ابو جہل کا خاندان۔ لیکن یاد رکھیں ابو جہل کی نسبت سے سارے خاندان کو برا نہ کہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ گزرے۔ خالد بن ولید کون تھے؟ یہ مخزومی تھے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ابو جہل کی بدبختی بدنصیبی جو تھی اس کی بنا پر ہم سارے خاندان کو برا نہیں کہ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اکرمہ کی بیوی مسلمان ہوئی۔ ابو جہل کے 2 بھائی مسلمان ہوئے۔ اور بڑے اونچے درجے کا مسلمان۔ جب اس کو مکہ معظمہ میں گرفتار کر لیے گئے ایمان کی وجہ سے مخزومیوں نے اور پر تشدد کرنے لگے، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی اس کے رہائی کے لیے۔ تو سارے مخزومی برے نہیں، ان مخزومیوں میں حضرت سلمہ جو ابو جہل کے بھائی تھے، اور ایک بھائی ان کا نام ہشام تھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن مسلمان ہوئے۔ ابو جہل کے ایک بھائی جو ماں کی طرف سے شریک بھائی تھے، وہ بڑے پکے مسلمان تھے۔ تو ابو جہل کی برائیوں کو دیکھ کر لوگ سارے خاندان کو برا کہنا شروع کر دیتے۔ خبر نہ ہونے کے سبب سے ہمارے ملا کو اللہ اس کو ہدایت دے، کوئی پیٹ کے حدود سے نکل کر کہیں بار بھی سوچ سکے تو صحیح بات لوگوں تک پہنچے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر غلط سوچے یا غلط بات کرے۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، چاہے وہ بنو مخزوم میں سے ہو، بنو امیہ میں سے ہو، بنو اسد میں سے ہو، بنو ہاشم میں سے ہو۔ آخر بنو ہاشم میں ابو لہب بھی تو گزرا ہے۔ اتنا برا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت میں سورت نازل کر دی۔ ابو جہل بہت برا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کا نام لے کر قرآن میں کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں ابو لہب کتنا گرا ہوا تھا۔ آپ سن چکے ہیں کہ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے ساتھ منسوب تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ لیکن جب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا اور تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جب تک محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے۔ عتبہ نے طلاق دے دی حضرت رقیہ کو، لیکن گستاخی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی۔
اس گستاخی نہ کرنے کے نتیجے میں بالآخر اللہ پاک نے اس کے ایمان کے دور سے نواز دیا، وہ صحابہ میں شامل ہوئے۔ لیکن دوسرا بھائی جس کا نام عتیبہ تھا، اس نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو طلاق دی، بلکہ حضور کی شان میں گستاخی بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر حضور پر تھوکا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک پھاڑ دیا۔ اور آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے بدوائیہ جملہ نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدتمیز گستاخ کے لیے بدعا نہیں فرماتے تھے، اس موقع پر اپنے اس رشتے کے آدمی کے لیے بددعا فرمانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو سخت اذیت پہنچی تھی۔ اور بالآخر ایک سفر کے اندر، ایک تجارتی سفر کے اندر جنگل کے درندے نے اس کو چیر پھاڑا، اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ تو ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام مسلمان ہوا، سلمہ بن ہشام مسلمان ہوا، ایک اور تھا اس کا نام ربیعہ ہے، وہ ماں کی طرف سے تھا، باپ کی طرف سے نہیں، وہ مسلمان ہوا۔ خود ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا، اس کی بہو مسلمان ہوئی، تو سارا خاندان مخزومی برا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بنو ہاشم کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی شروع سے دشمنی اور عداوت اور جنگ والی بات صرف من گڑت کہانی ہے۔ باہم رشتے ناطے ہوتے رہے، پہلے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی ان دونوں خاندانوں میں، بنو امیہ میں بھی اور بنو ہاشم کے اندر اور دوسرے خاندانوں میں رشتے ناطے دور تک جاری و ساری رہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے ام الحکیم کا رشتہ بنو امیہ کے ساتھ اور برہ کا رشتہ بنو مخزوم سے ہوا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل قدر صحابی بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور انہی کی بیوہ کے ساتھ حضرت ام سلمہ کے ساتھ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا تھا۔ یہ ابو سلمہ جو ہے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھوپھی جس کا نام برہ ہے، ان کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں۔ یہ ذہن نشین فرمائیں، بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا مزید تفصیل۔ وہ صحابہ جو مخلص صحابہ بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ نسبت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن جاش آپ نے ذکر سن چکے ہیں، جو حضرت حمزہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے احد کے مقام پر، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے۔ تو یہ دو پھوپھیاں تو ایمان نہیں لائیں، 4 ایمان لائی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام امیمہ تھا، امیمہ، دوسرے کا نام اروا تھا، تیسرے کا نام عاتقہ تھا، چوتھی کا نام صفیہ تھا۔ صفیہ کا تو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے ایمان کا تو سبھی قائل ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہہ دیا تو پھر سب نے آمنا وسلمنا کہہ دیا، لیکن باقی 3 حضرت عاتقہ، حضرت اروا، حضرت امیمہ بھی مسلمان ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب اصابہ فی تمییز صحابہ میں باقاعدہ ان کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ویسے اوٹ پٹانگ نہیں ہانک رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ العظیم۔ تو سیدہ امیمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو ایمان والی تھیں، ان کا نکاح جاش بن رعاب، یہ قبیلہ بنو اسد سے تعلق تھا، ان کے ساتھ ہوا۔ اور اس پھوپھی کی اولادیں سیدہ زینب جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، ام المومنین بنی،
اس پھوپھی کی اولاد ہیں۔ سیدہ زینب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، ام المومنین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی ہیں۔ سیدہ زینب کی دوسری بہن کا نام حمنہ تھا، ایک بہن کا نام ام حبیبہ تھا، اور ان کے ایک بھائی کا نام عبداللہ بن جہش تھا، جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ اولادی ہوئیں حضرت امیمہ سے۔ چوتھی پھوپھی عروہ بنت عبد المطلب، یہ بھی ایمان لائیں، اور ان کا نکاح ہوا عمیر بن وہب بن عبد بن قصی سے، اور ان کا ایک بیٹا طلیب، یہ قدیم الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ یہ حضرت طلیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، لیکن عام طور پر آپ نہ تذکرہ سنتے ہیں نہ لکھتے ہیں لوگ۔ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ پانچویں پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ابی امیہ بن مغیرہ ام سلمہ کے والد سے نکاح ہوا۔ ابو امیہ بن مغیرہ یہ بھی بنو مخزوم میں سے تھے، اور یہ ابو امیہ جو ہے حضرت ام سلمہ کے والد تھے۔ ام سلمہ کون ہیں؟ ام المومنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ ان کے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی کا نکاح ہوا، ان کا کیا نام تھا؟ عاتقہ۔ لیکن ام سلمہ کی یہ سوتیلی والدہ تھی، حقیقی نہیں۔ اور چھٹی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پہلے ایک اموی کے ساتھ ہوا، حارث بن حرب سے، یہ اموی تھے۔ پھر ان کے وفات کے بعد ان کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عوام بن خویلد سے ہوا۔ اس طرح یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاوج تھی، اور ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی پیدا، ان کا نام زبیر تھا، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پھوپھیاں ایک ماں کی اولاد ہیں۔ ام الحکیم البیضاء، برہ، امیمہ، عروہ اور عاتقہ۔ جس ماں کی اولاد جناب عبداللہ اور جناب زبیر اور جناب ابو طالب ہیں، اسی ماں کی اولاد یہ 5 بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ 3 بھائی اور 5 بہنیں ایک ماں کی اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پھوپھی جن کا نام صفیہ ہے، یہ ان کی ماں الگ تھی، ان کی ماں کا نام حالہ تھا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے، اور اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خالہ بھی لگتی تھی، سیدہ حالہ، چونکہ حضرت آمنہ کی وہ چچزاد بہن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی وہ چچزاد بہن تھی، جن کا نام حالہ تھا، اور حضرت حالہ عبد المطلب کے نکاح میں آئیں، اور ان سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام حمزہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے بیٹے کا نام زرار تھا۔ زرار کا تذکرہ بالعموم کتابوں میں نہیں ملتا، اس واسطے میں نے نہیں کیا، لیکن اتنا یہ معلوم ہے کہ حضرت حمزہ کے ایک بھائی بھی تھے، سگے بھائی۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا تذکرہ آپ حضرات نے سن لیا. 4 مومنہ تھیں اور 2 ایمان نہیں لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتوں میں پوری تفصیلات تو کتابوں میں نہیں لکھی گئی، لیکن جتنی تجسس کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ماموں مسلمان تھے. اس سے پہلے کسی کتاب میں آپ نے پڑھا؟ کسی مولوی صاحب سے سنا؟ حضور کے ننہالی رشتوں کے سلسلے میں سنا آپ نے کہ حضور کے مسلمان ماموں بھی تھے؟ چپ ہیں آپ، ہاں یا نہ کریں؟ نہیں سنا. میں نے آپ کو انہی مجلس میں سنایا تھا کہ ایک بہت بڑا عالم جو کئی کتابوں کا مصنف ہے اور ہم ہر اعتبار سے ان کو اپنے سے بہت زیادہ عالم سمجھتے ہیں، لیکن بات ہے توجہ کی. میں نے ان سے ٹیلی فون پر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ماموں میں نے ان سے پوچھا کافر ماموں کون تھے. مجھے یہ خیال تھا کہ مسلمان ماموں کا تذکرہ تو ان کو معلوم ہوگا، تو وہ ہنس کر کے نہیں کہا جی صاحب مجھے تو مسلمان ماموں کا بھی حال معلوم نہیں. بہر اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو میرے جیسے ناکارہ آدمی نے تھوڑی سی کوشش کی، تجسس کیا تو کچھ پتہ چل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ماموں مسلمان تھے، یعنی سیدہ آمنہ کے 2 بھائی مسلمان تھے. یہ یاد رکھیں سیدہ آمنہ کا قبیلہ جو ہے زہری قبیلہ تھا، بنو زہرہ سے تعلق تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اسود بن وہب یہ مسلمان تھے، اور دوسرے کا نام تھا عمیر بن وہب، یہ بھی مسلمان تھے. یہ 2 ماموں جو ہیں سب تاریخی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے ان کے بارے میں، جس نے بھی لکھا ہے ان کے مسلمان ہونے کا تذکرہ لکھا ہے. اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو حضور کا رشتے سے بھی پیار ہونا چاہیے. آپ کو حضور اچھے لگتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، اس سے عقیدت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، ہر مسلمان کو ہوتی ہے. تو ان کے بھائیوں کے بارے میں بھی جو مسلمان ہوئے صحابیت کے شرف سے نوازے گئے. ایک کا نام اسود بن وہب ہے اور دوسرے کا نام عمیر بن وہب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماموں مسلمان نہیں ہوئے، ان کا نام ہے عبد یغوث. عبد یغوث بن وہب یہ ایمان نہیں لائے. عبد یغوث کا ایک بیٹا تھا اسود، حضور کا ماموزاد. یہ شدید دشمن تھا، سیرت کتابوں میں اس کی دشمنی کے بڑے تذکرے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اسود بن عبد یغوث جو ماموزاد تھا اور حضور کا سخت دشمن تھا، اس کے 3 بیٹے تھے. عبد الرحمن بن اسود، عبداللہ بن ارقم، اسود بن خلف. یہ عبد یغوث کے 3 بیٹے، ایک کا نام اسود، ایک کا نام ارقب، ایک کا نام خلف. یہ تینوں کافر ہیں لیکن تینوں کے بیٹے مسلمان ہیں. عبد الرحمن بن اسود، عبداللہ بن ارقم اور اسود بن خلف. تیسری نسل کو خدا نے ہدایت سے نواز دیا اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے. اور وہ اسود بن عبد یغوث جو حضور کا ماموزاد بھائی سخت مخالف تھا، اللہ نے اس کی ایک بیٹی کو ایمان کے دولت سے نوازا اور بڑی اونچے درجے کی صحابیاں ہیں اور ہجرت بھی کی، اس نے مہاجرہ ہیں. ان کا نام خالدہ بنت اسود بن عبد یغوث. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ باپ سخت کافر ہے، اولاد کو اللہ پاک نے ہدایت سے نواز دیا. شاید انہی مجلسوں میں اس موضوع سے ہٹ کر میں ایک بات کرتا ہوں. مکی زندگی میں ایک نوجوان حضور پر ایمان لے آیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس قدر لاڈلا تھا وہاں کا. آیا ذہن میں نام
مصعب بن عمیر جزاکم اللہ، کہ اس کے لیے کپڑے بھی ملک شام سے بن کر آتے تھے اور خوشبوئیں بھی، اور جب خوشبو لگا کر نکلتے تھے تو مکہ کی گلیاں مہک جاتی تھی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئے اور خاندان سارا کے مخالف تھا، کسی نہ کسی طریقے سے ماں کو پتہ چل گیا، ماں نے ان کو سخت ڈانٹا، تو ساری ڈانٹیں کھانے کے بعد بھی ایمان پر پکے رہے۔ ماں نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے، انہوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، کپڑے دینا بند کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ سب منظور ہے، رسول اللہ سے غداری منظور نہیں۔ پکا ایمان اس کو کہتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ پکا ایمان دے۔ ہم جن کے تذکرے کرتے ہیں خدا بند خوض، ہمیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دے۔ کم از کم اندر محبت ہے، میرا رب چاہے تو ان کے ساتھ جوڑ دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے اندر محبت ہے، یہ قدرتی ہے، یہ کسی کاوش سے نہیں آئی، میرے رب نے دل میں محبت ڈالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس پر قائم رکھے۔ تو حضرت مصعب کو والدہ نے جب کھانا پینا بند کر دیا، لباس دینا بند کر دیا، تو انہوں نے کہا مجھے سب گوارا ہے۔ بالآخر اس نے سوچا کہ یہ اس طرح تو باز نہیں آتا، اس نے خود کھانا پینا بند کر دیا، ماں نے، کہ میں مر جاؤں گی نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد سے غداری کا اعلان نہیں کرو گے۔ قربان جائیں حضرت مصعب بن عمیر پر، خدا کی ارواح رحمتیں نازل ہوں۔ ماں کا لاڈلا بھی ہے اور ماں کا ساتھ پیار بھی ہے۔ برملا کہا اے میری ماں تو مر بھی جائے، رب کعبہ قسم محمد رسول اللہ کے ساتھ غداری مجھے منظور نہیں۔ اور پھر جب مکہ معظمہ میں مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ آ کر حضور سے ایمان کا سبق پڑھ کر گئے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں قرآن پڑھانے والا کوئی بھیجیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو قرآن پڑھانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔ بہت سے لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے شاگرد تھے۔ وہ لاڈ اور پیار میں پلا ہوا ایک دن مدینہ طیبہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر اس پر پڑی تو چیتھڑے ان کے اوپر لپیٹے ہوئے ہیں، کہاں اس کی خوشبوئیں، کہاں اس کے لباس۔ خدا کے پیغمبر دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہیں پشیمان تو نہیں ہو؟ جھومنے لگے۔ اس حالت کے اندر جو مجھے لذت محسوس ہو رہی ہے، وہ حالت جو مکی زندگی میں تھی اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں میرے نزدیک۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان کی یہ حالت ہے میرے دوستو۔ یہ قرآنی لوگ ہیں، تاریخی لوگ نہیں۔ تاریخ سے پرکھنا ہے تو صحابہ کے بعد کسی کو پرکھا جائے گا، آج کے کسی انسان کو پرکھا جائے گا، مولوی اور پیر کو پرکھا جائے گا۔ صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میرے دوستو؟ آج میں بول رہا ہوں، کل ایسا وقت نہیں ہوگا میں، لیکن اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ صحابہ کو دیکھنا تو قرآن میں دیکھیں۔ قرآن ایک سچائی ہے جس کا ایک شوشہ بھی کمزور نہیں۔ صحابہ کو روایات سے بھی مت پرکھیں، روایات گھڑنے والوں نے گھڑی ہیں۔ جس روایت میں قرآن کے مطابق صحابہ کی عظمت بیان ہو تو سر آنکھوں پر 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے، کہنے لگا کہ جس روایت کے اندر بھی کسی صحابی کی توہین ہے اس روایت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ اصول ہے۔ انہی مجلسوں کے اندر آپ دوسرے مقدسین کے تذکرے بھی سن چکے ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا، ذرا بھی ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے کہ نہیں؟
ہاتھ کھڑا کر کے اپنے دل کو ٹٹول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر باہر سے پیار ہے تو حضور کی ہر نسبت سے پیار کریں، چاہے وہ صحابہ کی نسبت ہو، چاہے آپ کے ازواج مطہرات کی ہو، چاہے آپ کے گھرانے اور خاندان کی ہو، وہ سلسلہ نسب ہو یا حسب ہو، کوئی بھی نسبت ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں پیاری ہونی چاہیے۔ اپنی ماں سے اتنا پیار نہ کریں جتنی صحابیات سے پیار کریں، جتنے رسول اللہ کی ازواج مطہرات سے پیار کریں، جتنے حضور کی بنات آپ کے صاحبزادیوں سے پیار کریں۔ اپنے دل کو ٹٹول کر، میں ٹٹول کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، میں اپنی ماں، دادی، نانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی جوتیوں پر بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کرے کہ جو کچھ میں آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں آپ حضرات کا یہی جذبہ ہو۔ اسلام میں کثرت کا اعتبار نہیں، قوت کا اعتبار ہے، یہ یاد رکھیں۔ قوت ایمانی سے سرشار جو مسلمان ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، اس کے ذریعے سے بوروں کو ہدایت مل جائے گی۔ نام کے مسلمان یہاں گلی گلی بے شمار پھرتے ہیں، ان کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبران کو سورہ اخلاص نہیں آتی، آپ کی پارلیمنٹ کا ممبر بننے والا ایک بیرسٹر وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ صرف اس دور میں نہیں، اس سے پچھلوں میں، اس کے پچھلوں کے اندر بھی رہا ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی والا ہوں یا لیگ والے ہوں یا موجودہ حکمران ہوں، یہ سب کے سب ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹٹولیں کسی وقت میرے دوستو، ہم سے خدا کتنا ناراض ہے کہ ہم پر یہ لوگ مسلط ہو گئے۔ ہر وقت ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تنہیوں میں بیٹھ کر جہاں آپ اپنی حاجات کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میری فلاں مشکل دور کر دے، فلاں مشکل دور کر دے، فلاں حاجت پوری فرما، وہاں اس کو پہلے دعا کریں، یا اللہ میرے ہی کسی گناہوں کی وجہ سے یہ نحوست میرے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اور اگر یہ گناہ یوں بدستور جاری رہے تو کوئی تعجب نہیں کہ اس سے زیادہ برائیاں ہم پر مسلط ہوں۔ باہر کی دنیا کا ہمیں حال معلوم نہیں، اخبارات سے جتنا کچھ آپ حضرات کو پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے ملک کے اندر ہمارے قائد اور رہنما بننے کے لیے پر تولنے والے، جد و جہد کرنے والے کس انداز سے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ جب کروڑہا روپے خرچ کر کے سیٹ حاصل کریں گے تو آپ کے لیے رحمت کے فیصلے کریں گے، بھلائی کے فیصلے کریں گے، لیکن کیسا عجیب معاملہ ہے کہ دندناتے پھر رہے ہیں، نہ عدالتیں ان پر کوئی قدغن لگا رہی ہیں، نہ قوم کے لوگ، پاکستانی لوگ ان کے بارے میں کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بات صحابہ کی ہو رہی ہے، کہاں وہ صحابہ، کہاں آج کے لوگ؟ جو کسی معیار پر، کسی بھی معیار پر ان کو تولا جا سکتا، وہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اولئک ھم الصدیقون، یہ سچے ہیں اور راست باز ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنے قدرت کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ ان کو دیکھنا ہو تو قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں۔
تاریخ کی خرافات کی روشنی میں نہیں. تاریخ یہ وہ کتابیں جوتے کے نوک پر رکھ اور کو ٹھوکر ماریں، آپ کے دین ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ اس کو آگ میں ڈال لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. قرآن کو چھوڑیں گا تو دین ایمان نہیں بچے گا. میں موضوع کو ختم کرنے سے پہلے چند باتیں اور حضرت کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھالی رشتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خالائیں مسلمان ہیں. اس سے پہلے نہیں سنا نا، نہیں پڑھا ہوگا. 2 خالائیں جو سیدہ آمنہ کی سگی بہن ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے. ان کا نام فریعہ، فا را یا اور عین ہا، فریعہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں اور مومنہ ہیں. اور ان کی دوسری بہن جو باپ شریک تو تھی ماں الگ تھی، فاختہ بنت عمر، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ تھا اور پر نانی کا نام ام حبیب تھا. سیدہ آمنہ ان کی والدہ کا نام برہ اور سیدہ برہ کی والدہ کا نام ام حبیب. بہت سارے رشتے لکھے ہیں لیکن ساری باتیں آپ حضرات سے ذکر نہیں کرنا چاہتا. کچھ آپ حضرات کے سامنے میں نے آج مناسب سمجھا تھا کہ آپ حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ربیب بچے ہیں جو حضور کی پرورش ہوئی وہ 11 ہیں. جن بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی وہ 11 ہیں. اور اپنے 7 بچے بھی ساتھ میں لا لیں کتنے بنیں گے؟ 18 بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل بعد میں بیان کروں گا. 18 بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت فرمائی ہے. میں چاہتا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف صحابہ کا تذکرہ بھی کر دوں، آپ کے مومن جو سسر ہیں ان کا تذکرہ کر دوں، اور آپ کے رضائی بھائیوں کا تذکرہ کر دوں. لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. زندگی نے وفا کی تو آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.